بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ وہ جھنجھلا گئی، غصے سے اپنی مٹھیاں بھینچ لیں۔ پارس کو اس کے اندر رہ کر اس کی ایسی جسمانی حرکت کو سمجھنا چاہیے تھا، لیکن اس کی توجہ اس بات پر مرکوز تھی کہ کرنل کیدار شرما کی آواز اور لہجے میں فرق نہ آئے۔ وہ غصے سے بولی، یو چیٹ، میں نے آج تک تمہارے جیسا چال باز اور مکار نہیں دیکھا۔ دیوی جی، میں آپ کا خادم شرما ہوں، مجھے مکار کہہ کر شرما شری والی بات نہ کریں۔ تم کرنل کیدار شرما نہیں ہو، تم برادر کبیر ہو اور اسی کی طرح گفتگو کرو۔ اچھا، وہ مرحوم آپ کا برادر یعنی کہ بھائی تھا؟ بھائی کی موت پر بہنوں کے دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں۔ آج سے آپ اس خادم کو برادر شرم والا کہہ سکتی ہیں۔ میں سچ کہتی ہوں، تمہارے آخری دن آ گئے ہیں۔ آج سے میں اپنے تمام خیال خوانی کرنے والوں کو تمہارے پیچھے لگا دوں گی۔ پیچھے کیسے لگائیں گی؟ کسی بھی سائے کا آگا پیچھا سمجھ میں نہیں آتا۔ آپ روشنی کے سامنے سیدھی کھڑی ہو کر دیکھیں، دیوار پر آپ کا جو سایہ پڑے گا، اس سے پتہ نہیں چلے گا کہ وہ آپ کا سامنا ہے یا پیچھا۔ دیوی جی، آپ بھارتی ناری ہیں، اپنے دیش کے فوجی کرنل کے آخری دن لائیں گی تو پورا دیش آپ کا دشمن ہو جائے گا۔ میں آخری بار پوچھتی ہوں کہ تم برادر کبیر کی حیثیت سے گفتگو کرو گے یا نہیں؟ آپ گیدڑ سے کہیں کہ وہ شیر کی آواز میں داڑے تو ممکن نہیں ہے۔ میں نے دال کے دانے کے برابر گولی کھائی تھی، اس کا اثر کسی وقت بھی زائل ہو سکتا ہے۔ اپنے آدمیوں سے کہہ دیں کہ میں نمودار ہونے لگوں تو کوئی گولی نہ چلائے، اور چلائے گا کیسے؟ میرا چہرہ اور تمام حلیہ تو کرنل کیدار شرما کا بن گیا ہے، وہ سب تو مجھے سلیوٹ کریں گے، تمہیں جوتے ماریں گے۔ تم جیسے ہی کرنل کے بیس میں کہیں بھی نمودار ہوگے تو تمہیں بچ کر جانے کا موقع نہیں دیں گے، دیکھتے ہی گولی مار دیں گے۔ وہ جھنجھلا کر اس کے دماغ سے نکل آئی۔ ثانی بھی وہیں موجود تھی، ان کی باتیں سن رہی تھی۔ وہ دماغی طور پر علی کے پاس آ گئی، پھر بولی، یہ تمہارا بھائی پکا چال باز ہے، اس نے جو پلاننگ کی تھی ویسا ہی ہونے والا ہے۔ اب وہ دیوی اپنی خیال خوانی کرنے والوں کو اور دوسرے اعلی کاروں کو حکم دے گی کہ جیسے ہی کرنل کیدار شرما نمودار ہو، اسے گولی مار دی جائے۔ علی اس کی بات سن کر تھوڑی دیر تک سوچتا رہا، پھر بولا، جوڈی نارمن نے جو گولی کھائی تھی اس کی تاثیر 24 گھنٹے کی تھی، لیکن وہ تقریباً 30 گھنٹے تک سایہ بنا رہا۔ میں نے ایسی ہی ایک گولی کے 8 برابر ٹکڑے کر کے پارس کو دیے تھے۔ اگر ہم فرض کر لیں کہ ایک پوری گولی کا اثر 32 گھنٹوں میں زائل ہوتا ہے تو اس حساب سے دال کے برابر دانے والی گولی کا اثر 4 گھنٹوں کے اندر ختم ہو جائے گا۔ ثانی نے کہا، پارس کو گولی کھائے ہوئے 3 گھنٹے ہو چکے ہیں اور کرنل کیدار شرما کو تقریباً پونے 2 گھنٹے پہلے گولی کھلائی گئی تھی۔ اس طرح اندازے کے مطابق پارس 1 گھنٹے کے اندر اور کرنل 2 گھنٹے بعد ان گولیوں کے اثر سے نجات پائیں گے۔ ہاں، تم آدھے گھنٹے بعد مسلسل پارس کے دماغ میں رہو، شاید حالات کے بدلنے سے اس کا منصوبہ بھی بدل جائے۔ ہمیں کرنل کے لیے 1.5 یا 2 گھنٹے تک انتظار کرنا ہوگا۔ خدا کا شکر ہے کہ تمہارے بھائی کو بکواس کرنے کے لیے دیوی مل گئی ہے، ورنہ وہ میرا مغز کھاتا رہتا۔ علی نے اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے کہا، وہ جس ہوٹل میں ہے وہاں مغز کا سالن مل جاتا ہے، فکر نہ کرو، تمہارا مغز سلامت رہے گا۔ میں اسی ہوٹل میں کہیں رہوں گا۔ پتہ نہیں کتنے روبوٹ قسم کے ٹیلی پیتھی جاننے والے اس کم وقت دیوی کے زیر اثر رہتے ہیں۔ مجھے ہوٹل میں پارس کے قریب رہنا چاہیے۔ علی اور ثانی بھی استنبول چلے آئے تھے۔ علی نے ثانی سے کہا تھا کہ ہمیں وہاں جانے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارا وہ شیطان سب سے تنہا نمٹ لے گا۔ ثانی نے کہا، ویسے تو میں بھی تل ابیب میں بیٹھے ہی بیٹھے پارس کے کام آ سکتی ہوں، مگر میرا دل نہیں مان رہا ہے۔ تم جانتے ہو میں اس بدماش کو کتنا چاہتی ہوں، پھر یہ روبوٹ قسم کے ٹیلی پیتھی جاننے والے پیدا ہو کر خطرے کا سگنل بن گئے ہیں۔ ایسے وقت میں پارس سے دور نہیں رہوں گی۔ وہاں اگر میری ٹیلی پیتھی کام نہیں آئے گی تو ہماری چال بازیاں کام
کام آئیں گی۔ ثانی کی ضد پر علی چلا آیا تھا اور آنے کے بعد یوں ہی بیٹھا نہیں رہ سکتا تھا۔ وہ اجلاس سے 3 دن پہلے ہی ثانی کے ساتھ قیام پذیر تھا اور معلومات حاصل کر رہا تھا کہ امریکہ، اسرائیل اور بھارت سے جو لوگ وفد کی صورت میں آ رہے ہیں وہ کون ہیں، کتنے فوجی افسران ہیں، کتنے اعلیٰ عہدیدار ہیں اور کتنے جاسوس اور کتنے رپورٹ قسم کے ٹیلی پیتھی جاننے والے ہیں۔ ایسی معلومات امیگریشن کے شعبے کے اعلیٰ افسران سے حاصل ہو گئی۔ پوچھنے سے وہ کبھی نہ بتاتے کیونکہ بڑے بڑے ممالک کے ذمہ دار افراد آ رہے تھے، اس لیے ثانی نے خیال خوانی کے ذریعے علی تک معلومات پہنچا دیں۔ ان بڑے ممالک سے اکابرین اجلاس سے 1 دن پہلے آئے تھے، لیکن ان کے سراغر ساں کئی دن پہلے آ گئے تھے اور استنبول کے مختلف علاقوں میں MIM کے مجاہدین کی بو سونگتے پھر رہے تھے۔ علی جانتا تھا کہ جب بھی کسی بڑے ملک کے اعلیٰ عہدیدار اپنے وفد کے ساتھ آتے ہیں تو ان سے پہلے اس ملک کا اجلاس کی عمارت کا اور اس کے آس پاس کے علاقوں کا جائزہ لینے کے لیے اس ملک سے کئی جاسوس فرضی ناموں اور جعلی پاسپورٹوں وغیرہ کے ذریعے اس طرح آتے ہیں کہ امیگریشن اور اس ملک کی انٹیلیجنس والوں کو بھی ان کی ہوا نہیں لگتی۔ علی 3 دنوں تک اجلاس کی عمارت کے آس پاس دیکھتا رہا۔ صبح سے شام تک 2-4 بار بیس بدلتا تھا اور ایسے افراد کو تاڑنے کی کوشش کر رہا تھا جو بار بار ان اطراف میں دیکھے جاتے تھے، جو مشکوک ہوتے تھے۔ ان سے وہ کسی بہانے گفتگو کرتا تھا اور ان کی آوازیں دور بیٹھی ہوئی ثانی کو سناتا تھا۔ اس طرح امریکہ کے 2، اسرائیل کے 2 اور بھارت کے 4 سراغر ثانوں کے اصلی نام اور استنبول میں ان کی رہائش گاہیں ان کے چور خیالات سے معلوم ہو گئیں۔ علی ان میں سے ایک ایک کو جہنم میں پہنچا سکتا تھا، لیکن یہ پارس کا معاملہ تھا۔ وہ MIM کا عملی سربراہ تھا، لہذا پارس کو ان سراغر ثانوں کے متعلق تفصیلات بتا دی گئیں۔ جب اس تنظیم کے بنیادی سربراہ ذاکر علی نے پارس سے رابطہ کیا تو اس نے ذاکر علی کو ان سراغر ثانوں کے تمام نام اور پتے نوٹ کرا دیے۔ پھر کہا، ابھی ان میں سے کسی کو نہ چھیڑا جائے۔ آپ مجاہدین سے کہہ دیں کہ اجلاس کا اختتام ہوتے ہی مجاہدین بڑی رازداری سے ان کا کام تمام کریں، پھر ان تمام کے چہروں سے میک اپ اتار کر ان کے پاسپورٹ وغیرہ جلا ڈالیں۔ اس طرح استنبول کی حکومت اور انٹیلیجنس کو یہ معلوم نہیں ہو سکے گا کہ وہ اجنبی لوگ کون تھے۔ امریکہ، اسرائیل اور بھارت یہ نہیں کہہ سکیں گے کہ وہ تمام جاسوس ان کے ممالک سے تعلق رکھتے تھے، کیونکہ وہ حرام موت مرنے والے غیر قانونی طور پر استنبول کی حکومت کو دھوکہ دے کر آئے تھے۔ دیوی ہوٹل کے کمرے میں تھی۔ وہ اپنے خیال خوانی کرنے والوں اور دوسرے اعلی کاروں اور سیکیورٹی گارڈ وغیرہ کو اطلاع دے رہی تھی کہ MIM کے برادر کبیر نے اجلاس میں یہ منوا لیا تھا کہ وہ لوگ دہشت گرد نہیں، لیکن وہ اور اس کے مجاہدین بڑی رازداری سے دہشت گردی کر رہے ہیں۔ میں افسوس کے ساتھ اطلاع دے رہی ہوں کہ ہمارا کرنل کیدار شرما مارا گیا ہے، وہ اب اس دنیا میں نہیں ہے۔ اس کے خیال خوانی کرنے والوں نے تائید کی۔ انہوں نے بھی خیال خوانی کے ذریعے اپنے کرنل کو تلاش کیا تھا اور ان کی سوچ کی لہروں کو کرنل کیدار شرما کا دماغ نہیں ملا تھا۔ دیوی نے کہا، لیکن برادر کبیر ہم سب سے بہت بڑا فراڈ کرنے والا ہے۔ ابھی وہ سایہ ہے لیکن جلد ہی جسمانی طور پر نمودار ہوگا، تو وہ تم سب کو کرنل کیدار شرما نظر آئے گا اور بالکل اسی کی آواز میں اور لہجے میں بولے گا۔ میں تم سب کو حکم دیتی ہوں کہ اس کی صورت اور آواز پر اعتبار نہ کرنا، جیسے ہی وہ دکھائی دے اسے فوراً گولی مار دینا۔ اگر اس سے ذرا بھی فریب کھاؤ گے تو وہ دوبارہ سایہ بن جائے گا، جیسا کہ اجلاس میں سب کے سامنے بن گیا تھا۔ وہ اپنے تمام اہم ماتحتوں کو حکم دے رہی تھی۔ ایسے وقت ثانی نے پارس کے پاس آ کر پوچھا، کوئی مسئلہ ہو تو بتاؤ ورنہ تھوڑی دیر بعد آتی رہوں گی۔ ہاں، ایک اہم بات ہے، یہ رپورٹر لڑکی اینجلا جس کے اندر ابھی میں ہوں، یہ بھی پہنچی ہوئی لگتی ہے۔ لباس کے باہر اس کا چہرہ اور ہاتھ پاؤں سانولے ہیں، باقی جسم کے اندر یہ ایک اجلی اور گورے رنگ والی لڑکی ہے۔ ثانی نے کہا،
کہا ذرا شرم کرو، تم نے اسے لباس کے اندر بھی دیکھ لیا، مجھ سے ایسی باتیں کرتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ وہ بولا اے علی کی کلی، گڑ کی ڈلی، بگڑی ہوئی بلی، میں نے ایسی کوئی بات نہیں کی ہے۔ اس نے سینڈل اتارنے کے لیے ساڑی ذرا اونچی کی تو اس کے گورے پاؤں نظر آ گئے تھے، اگر اس سے زیادہ دیکھا ہو تو تمہاری آنکھیں پھوٹ جائیں۔ تم اپنی خیر مناؤ، گناہگار آنکھیں پہلے اندھی ہوتی ہیں۔ تم جھگڑا کرو گی یا کام کی باتیں کرو گی؟ کام کی بات سمجھ گئی ہوں، اس نے خود کو میک اپ میں چھپا رکھا ہے، اس کا تعلق ضرور کسی اور ملک سے ہے یا وہ دیوی کی خاص اعلی کار ہوگی، اسی لیے اجلاس میں دیوی اسی کی زبان سے بول رہی تھی۔ تم یہ بتاؤ کہ وہ ہوٹل کے کمرے میں کیا کر رہی ہے؟ جب سے کمرے میں آئی ہے ایک ایزی چیئر پر خاموش بیٹھی ہوئی ہے، جبکہ لڑکیاں کبھی خاموش نہیں رہتی، تمہاری طرح بکواس کرتی رہتی ہیں۔ مجھے غصہ نہیں آئے گا، اس کی مسلسل خاموشی کا مطلب ہے کہ وہ خیال خوانی میں مصروف ہے یا پھر اپنے اندر دیوی کی باتیں سن رہی ہے۔ تم یہاں سے دیکھ کر گئی ہو، تھوڑی دیر پہلے دیوی مجھ سے باتیں کر رہی تھی اور میں کرنل کیدار شرما بنا ہوا تھا۔ ایسے وقت بھی انجلا خاموش بیٹھی ہوئی تھی، ہو سکتا ہے ایسے وقت دیوی اسے سحر زدہ کر کے خاموش بٹھا دیتی ہو یا وہ دیوی کی واپسی کا انتظار کر رہی ہو۔ اس لڑکی اور اس کے اصرار کے پردے سے باہر لانا ہوگا۔ میں دیوی کی آواز اور لہجے میں اس کے دماغ میں جا رہی ہوں، ناکامی ہوگی تو اسے یہ نہیں معلوم ہو سکے گا کہ ابھی کس نے اس کے اندر آنے کی کوشش کی تھی، کون ہے، کیوں خود کو میک اپ میں چھپائے رکھتی ہے، یہ سب کچھ معلوم کرنا ضروری تھا۔ ثانی نے دیوی کی آواز اور لہجے کو گرفت میں لیا، خیال خوانی کی پرواز کی، لیکن اس کے اندر پہنچتے ہی واپس آ گئی۔ اس نے سانس روک لی تھی اور ہڑبڑا کر کرسی سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ ثانی اور پارس کو کیا معلوم تھا کہ وہ کون ہے؟ وہ تو آتما شکتی والی تھی، سوچ کی لہروں سے پہچان گئی کہ ابھی سونیا ثانی آئی تھی۔ وہ ایک دم سے گھبرا گئی تھی، اگرچہ ثانی سے کم تر نہیں تھی۔ ثانی کی یوگا کی مہارت کے باوجود اس کے اندر جا کر زلزلے پیدا کر سکتی تھی، لیکن جوتش ودیا کہتی تھی کہ وہ فرہاد کی فیملی کے تمام افراد سے دور رہے، کسی سے ٹکرائے گی تو سکون غارت ہو جائے گا، مصائب کا سلسلہ شروع ہو جائے گا، اور ہو سکتا ہے کہ ایسی مصیبت کے باعث وہ اپنے 10 برس والی تپسیا پوری نہ کر سکے۔ اسی لیے وہ جوابی کارروائی کے لیے ثانی کے دماغ میں نہیں گئی۔ پریشان ہو کر سوچنے لگی کہ وہ فرہاد کی فیملی کے کسی فرد سے چھیڑ چھاڑ نہیں کرتی ہے، پھر ثانی نے کیسے اس کی آواز اور لہجے کو پہچان لیا اور اس کے اندر کس دشمنی کے لیے آئی تھی؟ دیوی کو بھی یہ معلوم نہیں تھا کہ وہ جوتش ودیا کے خلاف میرے بیٹے سے ٹکرا رہی ہے، اس لیے اس کا سکون غارت ہو رہا ہے۔ ننھی آلا بی بی ثانی کے ساتھ تو اس نے براہ راست کچھ نہیں کیا تھا، اپنی ڈمی شی تارا اور جادوگر کرونا ڈونگا اس کی موت کا ذمہ دار بنانا چاہا تھا، مگر یہاں تو وہ اپنی لا علمی میں پارس سے براہ راست ٹکرا رہی تھی، اسی لیے جوتش ودیا کے مطابق اس پر مصائب کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ سونیا 3 ہفتوں تک اس پر نفسیاتی حملے کرتی رہی تھی، جن کے باعث وہ زمین کے اندر سے نکل کر اوپر آنے پر مجبور ہو گئی تھی، اور یہ تو اب تک اسے معلوم نہ ہو سکا تھا کہ وہ اپنی لا علمی میں پارس سے ٹکراتی آ رہی ہے۔ اگر معلوم ہو جاتا تو وہ کبھی اس کی طرف رخ نہ کرتی۔ اب اپنے دماغ میں ثانی کی ناکام آمد سے اس کے اندر خطرے کی گھنٹی بجنے لگی۔ عقل نے کہا کہ فرہاد کی فیملی کو اس حد تک معلوم ہو گیا ہے کہ دیوی استنبول میں اجلاس کے بعد بھی موجود ہے، اور اجلاس میں اس نے دوسری لڑکی کی زبان سے جتنی باتیں کی تھی، اس وقت وہ زیر زمین نہیں تھی بلکہ استنبول میں ہی تھی۔ اب وہ شہر اس کے لیے خطرے کا گھر بن گیا تھا۔ اس نے اپنی بلائی اسی میں سمجھی کہ فوراً ہی وہ شہر چھوڑ دے۔ ابھی ثانی آئی تھی، اس کے بعد سونیا بھی نہ جانے کیسی چالیں چلتی ہوئی وہاں چلی آتی۔ یہ سوچتے ہی اس نے اپنی اٹیچی کھولی۔ وہ وہاں سے جانے کے لیے لباس تبدیل کرنا چاہتی تھی۔ پارس حسن پرست تھا، لیکن میری طرح کسی عورت کی تنہائی میں چھپ کر اسے نہیں دیکھتا تھا اور نہ کسی حسینہ سے جبرن عشق کرتا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ لباس بدلنے کے لیے اپنی ساڑی اتارتی، اس کا سایہ پشت کی طرف سے باہر آ گیا، پھر تیزی سے چلتا ہوا کمرے کے بیرونی دروازے کی طرف آ گیا۔ ثانی نے مسکرا کر کہا، میں اسی لیے تم سے بے حد پیار کرتی ہوں، تم شریف بدماش ہو۔ وہ جواباً کچھ کہنا چاہتا
چاہتا تھا، ایسے وقت پھر گڑبڑ شروع ہو گئی۔ اس دال برابر دانے کی گولی کا اثر ختم ہو گیا، وہ گوشت پوست کے جسم میں ظاہر ہونے لگا۔ اس نے کہا ثانی یہ تو گڑبڑ ہو گئی، میں ظاہر ہو چکا ہوں۔ وہ بولی شکر کرو کہ تمہاری شرافت کام آئی اور تم اس کے جسم سے نکل کر کوریڈور کے دروازے پر آ گئے۔ ابھی وہ کمرے میں لباس بدل رہی ہوگی، تم چپ چاپ دروازہ کھول کر باہر چلے جاؤ۔ میں دروازہ آہستگی سے کھول لوں گا، لیکن باہر سے بند کرتے وقت ہلکی سی آواز ابھرے گی۔ دروازہ پوری طرح بند نہ کرنا، یہ نہ سوچو کہ بعد میں وہ دروازہ کھلا دیکھ کر کیا سوچے گی۔ یہ لڑکی یوگا کی ماہر ہے، اس نے میری آمد پر سانس روک لی، اس کا تعلق ضرور دیوی سے ہوگا، تم فوراً یہاں سے نکلو۔ پارس نے بڑی آہستگی سے دروازے کو کھولا، پھر باہر آ کر اسے پوری طرح بند نہیں کیا، تیزی سے چلتے ہوئے لفٹ کی طرف جانے لگا۔ ابھی اس کی جیب میں ڈبیا تھی جس میں 6 عدد دال کے برابر دانے والی گولیاں تھیں۔ وہ ان میں سے ایک کو نکل کر پھر سایہ باندھ سکتا تھا، لیکن اس کی خاطر ایسی حیرت انگیز نایاب گولیوں کو ضائع کرنا دانشمندی نہیں تھی۔ ہاں اگر یہ معلوم ہو جاتا کہ وہ دیوی ہے تو وہ اس کے اندر مسلسل چھپ کر رہتا اور اس کے زیر زمین اڈوں کا بھی پتہ چلاتا رہتا۔ ثانی نے کہا علی اسی ہوٹل میں کہیں ہیں یا پھر آنے والے ہوں گے، تم لفٹ سے نیچے جاؤ، میں اپنے ادارے کے 2 جاسوسوں کو یہاں بلا رہی ہوں، وہ اس پر نظر رکھیں گے، وہ جہاں جائے گی اس کا تعاقب کریں گے۔ وہ لفٹ کے ذریعے نیچے جاتے ہوئے بولا تم کم از کم 1 گھنٹے تک میرے پاس نہ آنا، میں کسی کی بھی سوچ کی لہروں کو آنے نہیں دوں گا، کیونکہ دیوی اب میرے اندر آئے گی تو اسے معلوم ہو جائے گا کہ میری گولی کا اثر ختم ہو گیا ہے اور اسے یہ ابھی معلوم نہیں ہونا چاہیے۔ پارس لفٹ کے ذریعے نیچے گراؤنڈ فلور کی طرف جانے لگا۔ ایسے وقت اس سے اور ثانی سے ایک غلطی ہو گئی، وہ دونوں بھول گئے کہ MIM کے عملی سربراہ کا وہ چہرہ اپنایا ہوا ہے جسے اجلاس میں اور استنبول ٹیلی ویژن کے چینل پر سارے شہر نے دیکھا ہے۔ ابھی وہ پارس نہیں بلکہ برادر کبیر ہے۔ وہ گراؤنڈ فلور پر پہنچا، پھر ہوٹل کے لاؤنج کی طرف جانے لگا، وہاں علی سے ملاقات ہو سکتی تھی۔ وہ استقبالیہ کاؤنٹر کے پاس سے گزرنے لگا تو کاؤنٹر کے پیچھے کھڑی ہوئی ایک لڑکی اور ایک شخص نے اسے بڑے ادب سے سلام کیا۔ وہ سلام کا جواب دیتا ہوا گزر گیا۔ یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ ہوٹل کے کاؤنٹر والے ہر آنے جانے والے کو سلام نہیں کرتے ہیں، البتہ کاؤنٹر کے پاس جا کر ہوٹل کے سلسلے میں کوئی گفتگو کی جائے تو ضرور سلام کرتے ہیں، یا پھر سامنے سے گزرنے والی VIP شخصیات کو سلام کیا جاتا ہے۔ اس نے دل میں سوچا تعجب ہے، میں VIP قسم کا بندہ نہیں ہوں، مگر یہ لوگ سلام کر رہے تھے، آخر مجھ میں کیا بات ہے؟ بات پھر بھی سمجھ نہیں آئی۔ ہوٹل میں آنے جانے والے اسے پلٹ پلٹ کر محبت اور عقیدت سے دیکھ رہے تھے اور وہ ان کی اس حرکت پر اخلاقاً مسکراتا جا رہا تھا، یعنی ایسے بھی تھے جو قریب سے گزرتے وقت بڑی عقیدت سے مصافحہ کرتے تھے۔ وہ حیرانی سے سوچ رہا تھا کہ یہ معاملہ کیا ہے۔ وہ لاؤنج میں پہنچا، وہاں کئی خوبصورت جوڑے بیٹھے تھے، کچھ لوگ تنہا تھے، ان میں علی بھی تھا۔ سب لوگ اسے دیکھتے ہی اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور عقیدت سے مسکرا کر جھک کر سلام کرنے لگے۔ علی نے اسے غصے سے گھور کر دیکھا، پھر تیزی سے چلتا ہوا اس سے لا تعلقی ظاہر کرتا ہوا اس کے قریب سے بڑبڑاتا ہوا گزرا، گدھے کو سربراہ بناؤ، پھر بھی وہ گدھا ہی رہتا ہے۔ علی تو بول کر گزر گیا، مگر پارس ایک دم سے اچھل پڑا۔ اس کی سمجھ میں آ گیا کہ ہوٹل میں آنے جانے والے مسلمان بڑی عقیدت سے اس لیے مصافحہ کر رہے ہیں، اس لیے جھک کر سلام کر رہے ہیں اور اس کے احترام میں اٹھ کر کھڑے ہو رہے ہیں کہ اسے MIM کا سربراہ سمجھ رہے ہیں۔ اس نے پلٹ کر ادھر ادھر دیکھا، اسے علی نظر نہیں آیا۔ وہ تیزی سے چلتا ہوا باہر آیا۔ اب تو اسے ہر جگہ سربراہ سمجھنے والے دوست اور دشمن مل سکتے تھے۔ خیریت اسی میں تھی کہ فوراً کسی ٹیکسی میں بیٹھ کر قریبی مارکیٹ میں پہنچ کر کہیں سے ریڈی میڈ میک اپ کا سامان خرید لیتا اور اپنا چہرہ اور حلیہ بدل لیتا۔ ہوٹل کے احاطے والے راستے پر پارکنگ سائٹ سے 2 کاریں آ رہی تھیں۔ ایک کار تو گزر گئی لیکن دوسری کار اس کے سامنے کچھ فاصلے پر رک گئی۔ اسی وقت علی نے پیچھے سے آ کر پارس کی گردن دبوچ لی، پھر اس کی کنپٹی پر پستول کی نال رکھتے ہوئے کہا خبردار، ذرا بھی چلاکی دکھاؤ گے تو گولی مار دوں گا۔ پھر علی نے کار والے کی طرف پستول کرتے ہوئے کہا اگر زندہ رہنا
رہنا چاہتے ہو تو کار سے اترو، میں اپنے دشمن کو لے جاؤں گا۔ وہ شخص وردی میں تھا، کار سے نکلتے ہوئے اپنا کارڈ دکھاتے ہوئے بولا، میں امریکن سیکیورٹی افسر ہوں، یہ ہم دونوں کا دشمن ہے، اسے یہیں گولی مار دو۔ علی نے کہا، بے وقوفی کی باتیں نہ کرو، پہلے ہم اسے وہ غیر معمولی گولیاں اور فارمولہ حاصل کریں گے، فوراً پچھلا دروازہ کھولو۔ وہ دروازہ کھولتے ہوئے بولا، ہاں میں بھول گیا تھا کہ اس سے بڑی اہم چیزیں حاصل کرنا ہے، آئیے۔ اس نے دروازہ کھولا۔ علی نے پارس کو پچھلی سیٹ کی طرف دھکا دے کر سختی سے کہا، چلو بیٹھو۔ پارس کار کے اندر پچھلی سیٹ پر آیا، علی بھی اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ سیکیورٹی افسر نے اسٹیئرنگ سیٹ سنبھالی، پھر کار سٹارٹ کرتے ہوئے بولا، ہم اسے کہاں لے جائیں گے؟ علی نے پستول کو سیکیورٹی افسر کی کھوپڑی سے لگاتے ہوئے کہا، پہلے کار کا انجن بند کرو، پھر اپنا ریوالور مجھے دو۔ وہ انجن بند کرتے ہوئے بولا، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ میرا ریوالور کیوں مانگ رہے ہو؟ علی نے بڑی شفاقی سے کہا، اب ریوالور دینے سے پہلے ایک سوال بھی کرو گے اور دیر کرو گے تو گولی مار دوں گا۔ اسے تو اب ریوالور دینا ہی تھا یا پھر وہ مارنے مرنے پر تل جاتا۔ اس سے پہلے ہی پارس نے اگلی سیٹ کی طرف جھک کر اس کے ہولسٹر سے ریوالور نکال لیا، پھر وہاں سے اٹھ کر جھکتا ہوا اگلی سیٹ پر آ کر اس کے لباس کی تلاشی لینے لگا۔ ریوالور پوری طرح لوڈڈ تھا، اس کے علاوہ ایک فاضل بھرا ہوا بیلٹ چیمبر اس کی جیب سے نکلا۔ اس کی دوسری جیب سے کچھ کاغذات برآمد ہوئے۔ پارس نے ثانی سے کہا تھا کہ وہ 1 گھنٹے تک اس سے رابطہ نہ کرے، لیکن وہ علی کے پاس آتی جاتی رہتی تھی۔ اس بار آئی تو علی نے کہا، ایک شکار ہے، اس کی آواز سنو۔ علی نے اس سے سوال کیا، تم امریکہ کے کس عہدے دار کے سیکیورٹی افسر ہو؟ وہ بولا، یہ تم لوگ اچھا نہیں کر رہے ہو، مجھے ذرا سا بھی نقصان پہنچاؤ گے تو اس شہر سے زندہ نہیں جاؤ گے۔ پارس اس کی تلاشی لینے کے بعد ڈیش بورڈ کا خانہ کھول کر دیکھ رہا تھا۔ وہاں ایک ریموٹ کنٹرولر اور پلاسٹک کے 2 پیکٹ رکھے ہوئے تھے۔ پارس نے ان چیزوں کو اپنے قبضے میں لے لیا۔ ثانی علی سے کہہ رہی تھی، یہاں کے اجلاس میں سپر ماسٹر کا نائب آیا ہوا ہے، یہ اس کے نائب کی سیکیورٹی فورس کا افسر ہے۔ اسٹیئرنگ کے پاس ڈیش بورڈ کے نیچے ایک خفیہ ٹرانسمیٹر کا بٹن ہے، اسے دبانے سے اس کی آواز دوسرے سیکیورٹی گارڈ تک پہنچے گی۔ یہ ابھی بٹن دبا کر یہ اطلاع دینا چاہتا تھا کہ MIM کا سربراہ جسمانی طور پر ظاہر ہو چکا ہے اور ابھی یہ پرل ہوٹل کے احاطے میں ہے، اس سربراہ کے گن پوائنٹ پر ہے۔ یہ سیکیورٹی افسر اس انداز میں تم لوگوں سے گفتگو کرتا کہ تمہیں شبہ بھی نہ ہوتا اور اطلاع دوسری طرف پہنچ جاتی۔ علی نے کہا، تم یہاں باتیں کر رہی ہو مگر یہ افسر بٹن نہیں دبا رہا ہے اور نہ ہی کچھ بول رہا ہے، کیا اور کوئی اس کے اندر ہے؟ ہاں، میں نے اینجلا کی نگرانی کے لیے بابا صاحب کے ادارے سے 2 جاسوس بلائے ہیں اور باربرا سے کہا ہے کہ ان کے آنے تک وہ ہوٹل کے عملے کے اہم افراد تک پہنچے اور ان کے ذریعے ان پر نظر رکھے۔ میں نے یہاں کی سچویشن دیکھتے ہی باربرا کو اس افسر کے دماغ میں بٹھا دیا ہے۔ اب تم باربرا کو ہوٹل میں بھیج دو، وہ اپنا کام کرتی رہے گی، تم افسر کے پاس رہو۔ ہم اس کا ریوالور واپس کر رہے ہیں، ہمارے یہاں سے جاتے ہی اسے اوپر پہنچا دو۔ میں یہی کروں گی، مگر تمہارے پاس یہ پستول کہاں سے آ گیا؟ ہماری فیملی میں تو کوئی اپنے پاس ہتھیار نہیں رکھتا ہے۔ علی نے کہا، یہ ٹوائے پسٹل ہے، ہوٹل کے باہر 2 بچے کھیل رہے تھے، مجھے مجبوراً ایک بچے سے چھین کر یہ ڈرامہ پلے کرنا پڑا۔ پھر اس نے پارس سے کہا، اس افسر کا ریوالور واپس کر دو اور کار سے باہر جانے دو۔ پارس نے اسے ریوالور دے کر کہا، اسے لو اور کار سے باہر جا کر اس سے کھیلو۔ افسر نے ثانی کی مرضی کے مطابق ریوالور لیا، پھر دروازہ کھول کر باہر چلا گیا۔ علی اس کی جگہ اسٹیئرنگ سیٹ پر آ گیا، پھر کار سٹارٹ کر کے ہوٹل کے احاطے سے باہر جانے لگا۔ وہ سیکیورٹی افسر کھڑا ہوا اس کار کو جاتے ہوئے دیکھتا رہا۔ جب وہ سامنے والی شاہراہ پر جا کر نظروں سے اوجھل ہو گئی، جس نے ریوالور کی نال کو اپنی کان پٹی سے لگایا، پھر ٹریگر کو دبا دیا، گویا موت کا سوئچ آن کر کے زندگی
کھڑکی کی لائٹ آف کر دی۔ پھر ثانی باربرا کے ساتھ ہوٹل کے مینیجر اور کاؤنٹر گرل وغیرہ کے دماغوں میں پہنچ گئی تاکہ ان کے ذریعے اینجلا پر نظر رکھی جا سکے۔ ادھر ہوٹل کے کمرے میں اینجلا کہلانے والی دیوی نے لباس بدل لیا تھا۔ اس پر گھبراہٹ طاری تھی۔ تھوڑی دیر پہلے اس نے اپنے اندر ثانی کی سوچ کی لہروں کو محسوس کیا تھا۔ تب سے یہ خوف طاری ہو گیا تھا کہ شاید سونیا اپنے بچوں کے پاس واپس جا کر خاموشی سے نہیں بیٹھی ہے، اسے ثانی اور دوسرے خیال خوانی کرنے والوں کے ذریعے تلاش کر رہی ہے، اور اب ثانی کی آمد سے یہ خطرہ منڈلانے لگا تھا کہ استنبول میں اس کی موجودگی کا سراغ لگا لیا گیا ہے، لیکن شاید یہ معلوم نہیں ہے کہ وہ کس روپ میں ہے اور کس علاقے میں ہے۔ اس نے سانولا رنگ اتار دیا تھا، میک اپ میں تھوڑی سی تبدیلی کی تھی، بلاؤز اور اسکرٹ پہن کر ایک عیسائی حسینہ بن گئی تھی۔ پھر اس نے ایک بیگ میں اپنا نہایت ضروری مختصر سا سامان رکھا، اسے شانے سے لٹکایا۔ اس کے بعد تیزی سے چلتی ہوئی دروازے کے پاس آئی اور اسے کھلا دیکھ کر ٹھٹک گئی۔ اسے اچھی طرح یاد تھا کہ اس نے دروازے کو اندر سے بند کیا تھا، وہ باہر سے کھل نہیں سکتا تھا، پھر وہ کیسے کھلا ہوا ہے۔ بات یہی سمجھ میں آ رہی تھی کہ باہر سے کوئی اسے کھول کر اندر آیا تھا۔ وہ خود کو اندر تنہا سمجھتی رہی تھی، یہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ سایہ بھی اس کے ساتھ رہا تھا۔ اس نے پلٹ کر اندر کمرے میں دیکھا، کوئی باہر سے آ کر بھلا کیسے چھپ سکتا تھا جبکہ وہ سامنے ہی کمرے میں لباس تبدیل کر رہی تھی۔ بات کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ یہ بھی اندیشہ تھا اس کا سراغ لگانے والے باہر کوریڈور میں چھپے ہوئے ہوں گے۔ اسی وقت ہوٹل کے کسی دوسرے کمرے کے دروازے پر دستک سنائی دی۔ پھر دستک دینے والے نے کہا، سر میں روم سروس کے لیے آیا ہوں۔ وہ ہوٹل کا ملازم کسی دوسرے کمرے کی صفائی وغیرہ کے لیے آیا تھا۔ دیوی نے اس کی آواز سنتے ہی اس کے دماغ میں پہنچ کر دیکھا، وہ اپنے کمرے سے نکل کر جس کوریڈور سے گزرنے والی تھی وہاں کوئی دوست یا دشمن نہیں تھا۔ اس کا اندیشہ غلط تھا۔ وہ فوراً ہی کمرے سے نکل کر کوریڈور میں آئی۔ ہوٹل کا وہ ملازم دوسرے کمرے کا دروازہ کھلنے کے بعد اندر جا رہا تھا۔ اب دیوی کو وہاں گزرتے ہوئے دیکھنے والا کوئی نہیں تھا۔ اگر ہوتا بھی تو کوئی یہ یقین نہیں کر سکتا تھا کہ ہندوستانی دیوی اسکرٹ اور بلاؤز پہنتی ہے۔ وہ بھی اپنے طور پر بہت چالاک تھی۔ اس نے لفٹ کا راستہ اختیار نہیں کیا۔ ثانی کی آمد نے اور اپنے کمرے کے کھلے ہوئے دروازے نے اسے اور زیادہ محتاط کر دیا تھا، اس لیے وہ اس زینے سے نیچے گئی جو کسی ہنگامی حالت کے وقت استعمال کیا جاتا تھا۔ وہاں کسی سے سامنا نہیں ہوا اور نہ ہی اسے کاؤنٹر اور لاؤنج کی طرف سے گزرنا پڑا۔ وہ ہوٹل کے دوسرے حصے سے گزر کر پارکنگ ایریا میں آئی، وہاں اس کی کرائے کی کار کھڑی ہوئی تھی۔ جب وہ دروازہ کھول کر بیٹھنے والی تھی تب ایک دم سے لرز کر رہ گئی۔ ایک فائر ہوا تھا، اسے ایسا لگا کہ اس پر گولی چلائی گئی ہے۔ وہ لڑکھڑا کر کار اور کھلے ہوئے دروازے کے درمیان پھنس گئی۔ ایسے وقت بدحواسی غالب آ جاتی ہے، سمجھ میں نہیں آتا کیا کیا جائے۔ وہ اسی طرح پھنسی رہ کر دور احاطے کے اندرونی راستے کی طرف دیکھ رہی تھی۔ مضبوط اعصاب کی مالکہ تھی، جلد ہی سنبھل کر سچویشن کو سمجھ گئی۔ دور کھڑے ہوئے ایک باوردی سیکیورٹی افسر نے اپنی کن پٹی سے ریوالور کی نال لگا کر گولی چلائی تھی، خودکشی کی تھی، پھر اوندے منہ زمین پر گر پڑا تھا۔ وہ آتما شکتی رکھنے والی اور ٹیلی پیتھی جاننے والی سمجھ گئی کہ اس نے خودکشی نہیں کی ہے۔ وہ اس مردہ افسر کو اجلاس میں نائب سپر ماسٹر کے ساتھ دیکھ چکی تھی اور یہ بات سمجھ میں آ رہی تھی کہ اسے MIM کے کسی خیال خوانی کرنے والے نے خودکشی پر مجبور کیا ہے۔ گویا اس ہوٹل میں صرف سونیا اور اس کے خیال خوانی کرنے والوں کا لشکر نہیں تھا، بلکہ MIM والے بھی امریکہ، اسرائیل اور بھارت کو یہ بتا رہے تھے کہ دیکھو دہشت گردی کسے کہتے ہیں۔ تم نے بڑے ممالک کے اجلاس میں ثابت کر دیا کہ دہشت گرد نہیں ہیں مگر ہیں۔ جب باڈی گارڈز مارے جائیں گے تو پھر گارڈز کے بعد محض باڈی رہ جائے گی، خواہ وہ نائب سپر ماسٹر کی باڈی ہو یا اسرائیلی اور بھارتی اعلیٰ عہدے داروں کی۔ وہ خودکشی کرنے پر مجبور کیے جائیں گے اور ان کے رپورٹ قسم کے ٹیلی پیتھی جاننے والے دیکھتے رہ جائیں گے۔ اس نے اسٹیئرنگ سیٹ پر بیٹھ کر کار کے دروازے کو بند کیا، اسے سٹارٹ کیا، پھر اسے
پارکنگ ایریا سے نکال کر ڈرائیو کرتے ہوئے محتاط نظروں سے دائیں بائیں دیکھنے لگی۔ فائرنگ کی آواز پر لوگ اس کی لاش کی طرف دوڑتے آ رہے تھے۔ جو واقعات پیش آ رہے تھے اس سے یہ ظاہر ہو رہا تھا کہ اس کے دشمنوں نے پرل ہوٹل میں دیوی کی یا اس کے زیر اثر رہنے والے افراد کی موجودگی کا سراغ لگا لیا ہے، اور یہ بات تو دیوی کو حیران بھی کر رہی تھی اور اندیشوں میں بھی گھیر رہی تھی کہ اس کے ہوٹل والے بند کمرے کا دروازہ خود بخود کیسے کھل گیا تھا، جیسے کوئی دروازہ کھول کر آیا ہو، دیوی کو کمرے میں دیکھا ہو اور پھر کسی کو اطلاع دینے چلا گیا ہو۔ وہ سوچ رہی تھی لیکن میں تو اخباری رپورٹر اینجلا کے روپ میں ہوں، آج تک کسی نے میرے اصلی چہرے کو نہ دیکھا اور نہ میری آواز سنی ہے، میرے دیوی ہونے کی کوئی شناخت کسی کے پاس نہیں ہے، پھر کیا وہ دروازہ کسی جن بھوت نے یا کسی نے غیبی عمل سے کھولا تھا؟ وہ سوچتے سوچتے چونک گئی، کار کو بریک لگا کر سڑک کے کنارے روک دیا۔ اب اس کا دماغ چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا کسی جن بھوت نے یا کسی جادوگر نے نہیں، بلکہ اس مقفل دروازے کو برادر کبیر کے سائے نے کھولا تھا۔ لیکن کیسے کھولا تھا؟ کیا ہوٹل سے ماسٹر کی لا کر کھولا تھا اور یوں خاموشی سے کھول کر آنے اور چلے جانے کا مقصد کیا تھا؟ پھر جہاں تک آنے اور جانے کی بات ہے، کوئی ضروری تو نہیں کہ وہ آنے کے بعد چلا گیا ہو سکتا ہے ابھی اس کے جسم کے اندر سمایا ہوا ہو۔ ایک دھڑکا سا لگ گیا، ایسا لگ رہا تھا کہ وہ اندر بیٹھا ہوا ہے۔ ایک منطقی اندازہ یہ کہتا ہے کہ جو دروازہ کھول کر آتا ہے وہ واپس جاتے وقت اسے ضرور بند کرتا ہے، چونکہ وہ سایہ واپس نہیں گیا تھا اس لیے دروازہ بھی کھلا رہ گیا تھا اور وہ سایہ اسے کمرے میں نظر نہیں آیا تھا۔ بھلا کیسے نظر آتا؟ وہ تو آتے ہی اس کی لا علمی میں اس کے اندر سما گیا ہوگا۔ یہی دھڑکا سا تھا، ایک وہم سا تھا، ایسا وہم جو سچا لگتا۔ یہ سچ تھا کہ وہ اجلاس میں اس کے اندر سمایا تھا۔ اگر وہ میک اپ درست کرنے کے بہانے اسے بیبی آئینے میں آتے ہوئے اور اپنے اندر سماتے ہوئے نہ دیکھتی تو اسے کبھی محسوس نہ کر پاتی۔ یہ تجربہ تھا کہ پرایا سایہ بھی اپنے اندر محسوس نہیں ہوتا، اور ابھی رپورٹر لڑکی اینجلا کا بیس چھوڑ کر ایک حسین عیسائی لڑکی بن کر بھی وہ کھلا ہوا دروازہ ثابت کر رہا تھا کہ وہ لاکھ بیس بدل لے، سایہ اس کے اندر آتا رہے گا اور وہ اب بھی ہے۔ وہ اچانک جیسے بیمار ہو گئی، اس کے لیے وہ سایہ ایک دائمی مرض بن گیا تھا۔ اس مرض کو دور کرنے کا کوئی علاج، کوئی تدبیر کارگر نہیں ہو سکتی تھی۔ وہ بڑی دل برداشتہ ہو کر آہستگی سے بولی، کیا تم موجود ہو؟ اسے جواب نہیں ملا۔ اس نے پھر کہا، برادر کبیر، میں تم سے کہہ رہی ہوں، کیا تم میرے اندر سمائے ہوئے ہو؟ وہ موجود نہیں تھا، پھر جواب کیسے ملتا؟ لیکن پرانی کہاوت ہے کہ وہم کا علاج حکیم لقمان کے پاس بھی نہیں تھا، اور دیوی کا وہم کہہ رہا تھا کہ پہلی بار سائے کے اندر آنے کے بعد اس نے بڑے ممالک کی حمایت میں اس سے دشمنی کی تھی اور بڑے اجلاس میں کہا تھا کہ وہ اس کے جسم سے باہر آ جائے، اور وہ باہر آ گیا تھا۔ پھر وہ خود دیوی تھی اور کہہ رہی تھی، میں دیوی اس رپورٹر لڑکی کی زبان سے بول رہی ہوں۔ شاید دیوی کو ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا، شاید سائے کو شبہ ہو گیا تھا کہ دیوی اور اینجلا کے آپس میں تعلقات ہیں۔ وہ سمجھ رہی تھی کہ اجلاس میں اس سائے سے پیچھا چھڑا کر آ گئی ہے، لیکن یہ غلط فہمی لگ رہی تھی۔ پھر ایک اور غلطی یہ کہ اس سائے نے اسے ہندو اینجلا سے ایک عیسائی لڑکی بنتے دیکھا تھا، اور اس کی اصل حقیقت معلوم کرنے کے لیے اس کے اندر رہ کر ہمیشہ خاموش رہنے کا فیصلہ کر چکا ہوگا۔ وہ برادر کبیر کے دماغ میں کئی بار جا کر اس کی مکاریوں کو اچھی طرح سمجھ گئی تھی، اب بھی اس کے دماغ میں جا کر پوچھ سکتی تھی کہ وہ اینجلا کے اندر موجود ہے یا نہیں، لیکن مشکل یہ تھی کہ اب وہ کرنل کیدار شرما بن کر بولتا تھا اور یہ کبھی نہ کہتا کہ وہ برادر کبیر ہے۔ پھر بھی اس نے خیال خوانی کے ذریعے اسے مخاطب کیا۔ دوسری طرف سے پارس نے سانس روک لی۔ وہ اس وقت علی کے ساتھ کار میں تھا اور یہ نہیں چاہتا تھا کہ دیوی اس کے اندر آ کر اس کے آس پاس پہلے جیسی تاریکی نہ دیکھے۔ اس وقت کار ایک بڑے جنرل سٹور کے سامنے رکی ہوئی تھی اور علی کہہ رہا تھا، تم یہیں بیٹھو، میں سٹور میں جا کر تمہارے لیے ریڈی میڈ میک اپ کا سامان لے کر آتا ہوں۔
دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔